علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام حضرات محبت، شوق اور ادب کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں جی. بسد قابل احترام ذی وقار علماء کرام، میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آپ حضرات نے جو درود شریف پڑھا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کو ابھی فرشتے اٹھا کر روضہ انور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش فرمائیں گے اور عرض کریں گے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بن فلاں یہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کر رہا ہے. اور ہمارا عقیدہ ہے جو آدمی روضہ انور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب درود شریف پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کا درود اور سلام سنتا ہوں اور خود جواب دیتا ہوں. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک آدمی مدینہ منورہ میں ملا تو اس نے کہا کہ حضرت، مکہ مکرمہ یعنی مسجد حرام شریف میں اگر کوئی آدمی ایک نماز پڑھے تو اس کو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، اور جو آدمی مسجد نبوی شریف میں ایک نماز پڑھے تو اس کو 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے. تو اس نے کہا کہ حضرت، کہ 1,00,000 نماز کا ثواب چھوڑ کر ہم 50,000 کے پیچھے آتے ہیں، یہ تو نقصان ہے، یہ تو گھاٹے کا سودا ہے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب جواب ارشاد فرمایا: عاشق کی نظر کہیں اور ہوتی ہے، عاشق کی نظر کہیں اور ہوتی ہے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے فرمایا کہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے جو آدمی روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، مواجہ شریف کے سامنے درود و سلام پڑھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور جواب ارشاد فرماتے ہیں. فرمایا
جو ہم حضور کو سلام عرض کرتے ہیں یہ ایک دعا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جواب میں ہمیں دعا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے ساتھ میری مسجد حرام شریف کی کروڑوں نمازیں نہیں ملتی، تو لاکھ کی بات کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا وہ میری مسجد حرام شریف کی نماز پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تو یقیناً قبول ہے۔ تو اس نے نظریے اور عقیدے کے ساتھ آپ حضرات پھر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ مختصر وقت میں مختصر گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ آپ حضرات سے اول آخر میری یہی درخواست رہے گی کہ توجہ فرمائیں گے۔ اپنے اکابر سٹیج پر تشریف فرما ہیں، ان کی دعاؤں سے آپ کی توجہ سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ میں نے جو آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، جب منافقین کو کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اس طرح جیسے یہ لوگ ایمان لے آئے ہیں، وہ لوگ کون ہیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو پھر آگے سے منافق یہ جواب دیتے ہیں، آمنو کما آمن الناس، کما آمن السفہاء، معاذ اللہ ہم ایمان لائیں ان لوگوں جیسا جو لوگ بے وقوف ہیں۔ صحابہ کو منافقین نے بے وقوف کہا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے آگے جواب ارشاد فرمایا ہے، وہ جواب بھی میں عرض کرتا ہوں۔ ایک دو باتیں یہاں عرض کروں گا کہ منافقین نے صحابہ کو بے وقوف کیوں کہا ہے۔ صحابہ کو منافقین نے بے وقوف کیوں کہا ہے؟ پہلی بات وہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، آپ کو نبی مانا ہے، اور پھر آپ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے۔ منافق یہ چیزیں دیکھ رہے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ وہ آدمی جو غریب ہے، یتیم پیدا ہوا ہے، اس آدمی کو ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، اور جس کے پاس دنیا کی طاقت نہیں ہے، اور اس آدمی کی بات یہ لوگ مان رہے ہیں اور اس پر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، تو اس لیے منافقین نے یہ کہا ہے کہ یہ لوگ تو بے وقوف ہیں، معاذ اللہ۔
وہ دیکھ رہے تھے بلال حبشی جو غریب آدمی ہے، ایک غلام ہے، وہ جب اس کو سزا دی جاتی ہے، اس کو کوڑے مارے جاتے ہیں، اس کے سینے پر پتھر رکھے جاتے ہیں، اس کو سزائیں دی جاتی ہیں، لیکن وہ بلال حبشی اپنے نصب العین سے پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ بیوقوف ہیں، اور بلال کو جب امیہ مار رہا تھا، تکلیفیں دے رہا تھا، اور کہتا تھا بلال میں تیرا آقا ہوں، میں تیرا سردار ہوں، مجھ سے پوچھتا کہ محمد کا کلمہ پڑھوں یا نہ پڑھوں، آپ نے بغیر پوچھے محمد کو نبی مان لیا ہے، اب اپنی جان دے دے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے۔ بلال حبشی تڑپتے تڑپتے جواب ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے امیہ میں تڑپتے تڑپتے جان دے دوں گا، لیکن محمد کریم کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عاشق رسول حضرت بلال حبشی، وہ ساری چیزیں یہ دیکھ رہے تھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور پھر اللہ رب العزت نے بات عرض کر دوں، اس بلال کو کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ علماء سے سنتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جب گئے تو ایک آواز سن رہے تھے، پاؤں کی آہٹ سن رہے تھے، تو پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا حضرت یہ آپ کا بلال مکے کی گلیوں میں چل رہا ہے، اس کی پاؤں کی آواز جنت میں آ رہی ہے۔ اور یہاں ایک بات عرض کر دوں، علماء تشریف رکھتے ہیں، بلال کے ذکر کی آواز جنت میں نہیں آ رہی، بلال کے قرآن کی آواز جنت میں نہیں آ رہی، اللہ اللہ کی آواز جنت میں نہیں آ رہی، بلال کے قدموں کی جنت میں آواز آ رہی ہے۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں لوگوں جو میرے محمد کریم کے تلووں سے جڑ گیا، میں نے اس کی جوتے کی آواز بھی جنت میں پہنچا دی ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ ہوا، نوافل پڑھنے کے لیے جا رہے تھے بیت اللہ کے اندر، اس وقت بلال حبشی کا ہاتھ پکڑ کے جا رہے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوا ہے فرمایا بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے۔ حالانکہ بیت اللہ کی چھت اذان دینے کی جگہ نہیں ہے، اذان دینے کی جگہ نہیں ہے۔ بلال حبشی کو فرمایا بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے۔ صدیق اکبر بھی موجود تھے، فاروق اعظم بھی موجود تھے، عثمان غنی بھی موجود تھے، علی حیدر کرار بھی موجود تھے، ان کو نہیں فرمایا، بلال کو فرمایا ہے۔ بلال بیت اللہ کی چھت پہ اذان دے رہا تھا۔ آج مکے کی سرزمین پر پہلی دفعہ یہ آواز گونج رہی تھی، اشہد ان محمد الرسول اللہ، رسالت کا اعلان ہو رہا ہے۔ جب بلال اذان دے رہے تھے، مطاف کے کونے میں ایک مشرک دیکھ رہا تھا، اس سے رہا نہ گیا، اس کی زبان سے بے ساختہ یہ جملے نکلے، اس کی زبان سے بے ساختہ یہ جملے نکلے۔ اس نے اپنے والد کو پکارا، کہا کہ ابا اچھا ہوا تو مر گیا، یہ منظر تو نے آج اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ حبشے سے آیا ہوا کالا بلال جس کو ہم اپنے قدموں میں جگہ نہیں دیتے تھے، آج وہ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذانیں دے رہا ہے۔ عظمت صحابہ، مؤذن رسول حضرت بلال،
منافق یہ چیزیں دیکھ رہے تھے، یہ چیزیں دیکھ رہے تھے، یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کو کیا ہو گیا ہے۔ بھراوو، جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بن ربیع کہاں ہے، سعد بن ربیع کہاں ہے، اس کو ڈھونڈو۔ صحابہ گئے اس کو ڈھونڈنے کے لیے، واپس آ گئے، کہا کہ حضرت وہ نہیں مل رہے، تو فرمایا جاؤ جہاں لاشیں پڑی ہیں وہاں دیکھو۔ جب وہاں گئے تو نیچے نیچے حضرت زخمی ہیں، لاشوں کے نیچے پڑے ہیں، زخمی ہیں، اٹھنا چاہتے ہیں لیکن اٹھ نہیں سکتے، جسم چور و چور ہے زخموں سے۔ تو صحابی کہتے ہیں سعد بن ربیع کو، سعد تجھے میرے پیغمبر سلام فرما رہے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا سعد کا چہرہ مسکرا اٹھا، اٹھنے لگتے ہیں، اٹھنا چاہتے ہیں لیکن اٹھ نہیں سکتے۔ پھر فرمایا اے صحابی میرے نبی کو میرے سلام عرض کرنا، اور پھر اگلی بات سن، میری قوم کو کہنا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان ہو گیا قیامت والے دن میں آپ کا گریبان پکڑ کے پوچھوں گا۔ اور سعد بن ربیع دنیا سے چلے گئے۔ صحابی واپس آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گئے سعد جو زخموں میں چور و چور تھے، ہم نے آپ کا سلام عرض کیا ہے۔ سعد نے پھر سلام عرض کیا، فرمایا کہ عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے سلام عرض کرنا اور میری قوم کو یہ پیغام عرض کرنا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلام سنے اور پیغام سنا، حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، فرمایا اللہ میں سعد سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا، میں سعد سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ میرے دوستو، اسی سعد بن ربیع جو دنیا سے چلے گئے، صحابی کہتے ہیں میں جا رہا تھا، صدیق اکبر اپنے گھر کے سامنے چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور سینے پر ایک بچی کھیل رہی تھی۔ میں نے پوچھا صدیق سے، صدیق یہ کون ہے؟ صدیق کی چیخ نکل گئی، فرمایا کہ یہ سعد بن ربیع کی بیٹی ہے۔ فرمایا سعد جب دنیا سے جانے لگا حضور کی پارت دے رہا تھا لیکن اپنی بچی کی پارت نہیں دی ہے۔ یہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے کہا ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ لوگ بے وقوف ہیں۔ اللہ نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ میرے دوستو، اللہ یا پیغمبر کا دفاع فرماتے تھے، آج صحابہ کا دفاع فرما رہے ہیں۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ ہر جگہ پر موجود ہے، لیکن اس جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے دفاع میں خدا زمین پر اتر آیا ہے۔ علماء جانتے ہیں اس کلام میں کتنا زور ہے۔ ضمیر، دو ضمیریں لائی ہیں، الا ان ہم السفہاء۔ اللہ فرماتے ہیں اچھی طرح سن لو، وہی بے وقوف لوگ ہیں جو صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں، جو صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں۔ خدا انہیں جواب دیتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے دوسری بات، انہوں نے بے وقوف صحابہ کو کیوں کہا؟ یہ بات توجہ سے سننا، دھیان سے سننا۔ میں عرض کرنے لگا ہوں، آج ایک فتنہ دنیا میں موجود ہے، وحدت ادیان کے نام پر، وحدت ادیان کے نام پر ایک فتنہ ہے جو نیٹ پر لوگوں کے ایمان کو خراب کر رہا ہے۔ آج وہ فتنہ پھیل رہا ہے، وہ فتنہ آج کا نہیں ہے، وہ صحابہ کے زمانے کا فتنہ ہے، حضور کے زمانے کا فتنہ ہے۔ وہ منافقین، انہوں نے صحابہ کو بے وقوف کیوں کہا ہے؟ انہوں نے اس لیے کہا ہے، ان کا نظریہ تھا، ان منافقین کا نظریہ تھا، وہ کہتے تھے کہ یہودی بھی ٹھیک ہے، مسلمان بھی ٹھیک ہے، عیسائی بھی ٹھیک ہے،
اس لیے ہمیں اختلاف نہیں کرنا چاہیے، یہودیوں کو بھی صحیح کہنا چاہیے، عیسائیوں کو بھی صحیح کہنا چاہیے، اور مسلمانوں کو صحیح کہنا چاہیے۔ میرے دوستو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دو متضاد چیزیں اکٹھی کیسے ہو سکتی ہیں؟ حق بھی ہو باطل بھی ہو، یا حق ہوگا یا باطل ہوگا، یا آگ ہوگی یا پانی ہوگا، یا کفر ہوگا یا اسلام ہوگا۔ میرے دوستو، آگ پانی کیسے اکٹھا ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی کافر بھی ہو مسلمان بھی ہو، ایک آدمی یہودی بھی ہو مسلمان بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ صحابہ کے بارے میں یہ کیسے لوگ ہیں، انہوں نے یہودیت کو عیسائیت کو اپنے پاؤں تلے روندا ہے اور اسلام کو اپنے سینے سے لگایا۔ اس لیے وہ کہہ رہے تھے۔ بات لمبی ہے، میرا مزاج نہیں ہے اتنا جذبات میں بات کرنا، جلدی بات کرنا۔ میں کیا کروں، میرے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے مختصر وقت میں جلدی بات کر رہا ہوں تاکہ میں بات اپنی عرض کر لوں۔ میرے دوستو، یہ فتنہ آج کا فتنہ یہ نہیں ہے، یہ صحابہ کے زمانے کا فتنہ ہے۔ منافق وہ کہتے تھے کہ یہودی ٹھیک ہے، یہودیوں کو کچھ نہ کہا جائے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی وہ یہودیوں کے دشمن ہیں، وہ یہودیوں کو دھمکی دے رہے ہیں، اسرائیل کو دھمکی دے رہے ہیں، ہم آپ کو ماریں گے، ہم آپ پر حملہ کریں گے۔ میرے دوستو، یہ یہودیوں کے دشمن نہیں ہیں، یہ یہودیوں کا چربا ہے، یہ پھٹی ہوئی یہودیت ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ آج اس کا کوئی بڑا مرتا ہے تو پاکستان میں عجیب بات ہے، مسلمان غمگین ہے، جی وہ تو اسرائیل کا دشمن تھا۔ میں اشارے میں بات کر رہا ہوں، آپ سمجھیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جہاز اس کا گرتا ہے، مرتا ہے، لوگ غمگین ہیں، جی وہ اسرائیل کا دشمن تھا، وہ یہودیوں کا دشمن تھا۔ بھائیوں، یہ یہودیوں کے دشمن نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اس لیے صحابہ کو بے وقوف کہا ہے کہ یہ یہودیوں سے کوئی دشمنی کرتے ہیں، یہودیوں کو کیوں مارتے ہیں؟ میرے دوستو، آپ کہیں گے مولوی صاحب سخت بات کر رہے ہو، میں سخت بات نہیں کر رہا، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہودی وہ قوم ہے جو خدا کے نزدیک مبعوث ترین قوم ہے۔ اللہ آپ کی نماز اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک آپ یہودیوں سے برات کا اعلان نہ کریں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آپ نماز میں یہ سورت 48 مرتبہ پڑھتے ہیں اور 48 مرتبہ برات کا اعلان کرتے ہیں، اللہ ہمیں یہودیوں سے بچانا، عیسائیوں سے بچانا۔ آپ کو اللہ کہتے ہیں برات کا اعلان کرو۔ اتنا غلیظ ترین قوم ہے یہودیت، لیکن میرے دوستو، یہودیت جتنا غلیظ ترین ہو، لیکن جس کو یہ نبی مانتے ہیں اس کے ساتھیوں کو کچھ نہیں کہتے، ان کے دوستوں کو کچھ نہیں کہتے، ان کے صحابہ کو کچھ نہیں کہتے۔ میں کیا کروں، یہ قوم اتنا غلیظ ترین قوم ہے، یہ میرے نبی کے گھرانے کو نہیں چھوڑتی، میرے نبی کے صحابہ کو نہیں چھوڑتی۔ آپ پھر کیا کیسے کہیں گے مولوی صاحب آپ سخت بات کر رہے ہو؟ میں کہتا ہوں، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے، یہ یہودی اور یہ لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ ایک ہیں۔ لاکھ تمہیں کہیں ہم اسرائیل کے دشمن ہیں، ہم یہودیوں کے دشمن ہیں، لاکھ تم کو کہیں نہیں، بلکہ یہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، یہ دوست ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ قرآن کہتا ہے۔ آج لوگ اعلان کر رہے ہیں جی بین المذاہب ہم آہنگی، یہ کیا ہے؟ یہ یہی چیز ہے، کہو کہ یہودی بھی اچھے ہیں، عیسائی بھی اچھے ہیں، مسلمان بھی اچھے ہیں، ہندو بھی اچھے ہیں،
یہ کوئی عجیب بات ہے؟ حق کیسے معلوم ہوگا یہ حق ہے؟ کیسے معلوم ہوگا یہ باطل ہے؟ آپ باطل کو بھی حق کہیں اور حق کو بھی باطل حق کہیں، کیسے معلوم ہوگا اس میں حق کون ہے باطل کون ہے؟ ایک آدمی خدا کو ایک مانتا ہے، اس کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، ایک وہ آدمی ہے جو خدا کے ساتھ شرک کرتا ہے، یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی بھائی؟ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. یہ صحابہ پر اس لیے ناراض تھے کہ صحابہ یہودیوں کے دشمن کیوں ہیں، اس لیے وہ بے وقوف کہہ رہے تھے. میرے دوستو، میں آخری بات عرض کرتا ہوں پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ حضرات درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ. اللہ رب العزت قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا پیغمبر دنیا میں جائے، کیا کرے؟ قرآن کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، قرآن کی تعلیم دے، والحکمہ، حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، میرا پیغمبر دنیا میں جا کر لوگوں کے دلوں کو پاک کرے، لوگوں کے دلوں کو پاک کرے، صاف کرے. یہ پیغمبر کا فریضہ ہے. پیغمبر یہ کام لے کر آئے ہیں، یہ ذمہ داری لے کر آئے ہیں. کیا کرے پیغمبر میرے دوستو؟ آپ میرے ساتھ ایک منٹ بولیں گے. پیغمبر دنیا میں کیا کرے بھائیوں؟ لوگوں کے دلوں کو پاک کرے، لوگوں کے اعمال اخلاق کو پاک کرے. یہ پیغمبر کا فریضہ منصبی ہے، مستقل فریضہ ہے پیغمبر کا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، پیغمبر نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا؟ سب بولیں گے میرے ساتھ. میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں. پیغمبر نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا؟ کیا ہے نا. اور پیغمبر اس کام میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ ہوئے ہیں نا. میرے دوستو، وہ لوگ جن کو بکریاں چرانا نہیں آتا تھا، وہ لوگ جن کو اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، جب وہ پیغمبر کی صحبت میں آئے. اور میرے دوستو، آپ سنتے نہیں ہیں حضرت فاروق اعظم رو رہے ہیں. صحابہ نے ان سے پوچھا کہ فاروق کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا یہاں میں اونٹ چراتا تھا، میرا والد میرے چہرے پہ تھپڑ مارتا تھا، کہتا تھا کہ اے عمر، تجھے تو اونٹ چرانا نہیں آتا، تو زندگی کیسے گزارے گا؟ آج میں سوچتا ہوں عمر، تو لب ہلاتا ہے رب قرآن اتار دیتا ہے، تو درہ مارتا ہے زلزلہ رک جاتا ہے، تو چٹھی لکھتا ہے دریا چل پڑتا ہے. عمر یہ کس کا فیض ہے؟ یہ محمد کریم کا فیض ہے. حضور نے اصلاح فرمائی یا نہیں فرمائی؟ دلوں کو پاک کیا یا نہیں کیا؟ میرے دوستو، اگر آپ کا عقیدہ نظریہ ہے پیغمبر نے لوگوں کے دلوں کو پاک کیا ہے، اور بیٹھے ہوئے تھے اور سینے پر ایک بچی کھیل رہی تھی. میں نے پوچھا صدیق سے، صدیق یہ کون ہے؟ صدیق کی چیخ نکل گئی. فرمایا کہ یہ سعد بن ربیع کی بیٹی ہے. فرمایا سعد جب دنیا سے جانے لگا حضور کی پارت دے رہا تھا، لیکن اپنی بچی کی پارت نہیں دی ہے. یہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے، اس لیے انہوں نے کہا ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ لوگ بے وقوف ہیں. اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. میرے دوستو، اللہ یا پیغمبر کا دفاع فرماتے تھے، آج صحابہ کا دفاع فرما رہے ہیں. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ ہر جگہ پر موجود ہے، لیکن اس جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے دفاع میں خدا زمین پر اتر آیا ہے.
علماء جانتے ہیں اس کلام میں کتنا زور ہے. ضمیر دو ضمیریں لائی ہے. الا ان ہم السفہاء. اللہ فرماتے ہیں اچھی طرح سن لو وہی بے وقوف لوگ ہیں جو صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں. جو صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں خدا انہیں جواب دیتے ہیں. اور پھر انہوں نے دوسری بات, انہوں نے بے وقوف صحابہ کو کیوں کہا؟ یہ بات توجہ سے سننا, دھیان سے سننا. میں عرض کرنے لگا ہوں آج ایک فتنہ دنیا میں موجود ہے وحدت ادیان کے نام پر. وحدت ادیان کے نام پر ایک فتنہ ہے جو نیٹ پر لوگوں کے ایمان کو خراب کر رہا ہے. آج وہ فتنہ پھیل رہا ہے. وہ فتنہ آج کا نہیں ہے, وہ صحابہ کے زمانے کا فتنہ ہے, حضور کے زمانے کا فتنہ ہے. وہ منافقین, انہوں نے صحابہ کو بے وقوف کیوں کہا ہے؟ انہوں نے اس لیے کہا ہے ان کا نظریہ تھا, ان منافقین کا نظریہ تھا, وہ کہتے تھے کہ یہودی بھی ٹھیک ہے, مسلمان بھی ٹھیک ہے, عیسائی بھی ٹھیک ہے, اس لیے ہمیں اختلاف نہیں کرنا چاہیے. یہودیوں کو بھی صحیح کہنا چاہیے, عیسائیوں کو بھی صحیح کہنا چاہیے, اور مسلمانوں کو صحیح کہنا چاہیے. میرے دوستو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دو متضاد چیزیں اکٹھی کیسے ہو سکتی ہیں؟ حق بھی ہو باطل بھی ہو, یا حق ہوگا یا باطل ہوگا, یا آگ ہوگی یا پانی ہوگا, یا کفر ہوگا یا اسلام ہوگا. میرے دوستو آگ پانی کیسے اکٹھا ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی کافر بھی ہو مسلمان بھی ہو, ایک آدمی یہودی بھی ہو مسلمان بھی ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ صحابہ کے بارے میں یہ کیسے لوگ ہیں, انہوں نے یہودیت کو عیسائیت کو اپنے پاؤں تلے روندا ہے اور اسلام کو اپنے سینے سے لگایا. اس لیے وہ کہہ رہے تھے. بات لمبی ہے, میرا مزاج نہیں ہے اتنا جذبات میں بات کرنا, جلدی بات کرنا. میں کیا کروں, میرے پاس وقت نہیں ہے, اس لیے مختصر وقت میں جلدی بات کر رہا ہوں تاکہ میں بات اپنی عرض کر لوں. میرے دوستو یہ فتنہ آج کا فتنہ یہ نہیں ہے, یہ صحابہ کے زمانے کا فتنہ ہے. منافق وہ کہتے تھے کہ یہودی ٹھیک ہے, یہودیوں کو کچھ نہ کہا جائے. آج لوگ کہتے ہیں جی وہ یہودیوں کے دشمن ہیں, وہ یہودیوں کو دھمکی دے رہے ہیں, اسرائیل کو دھمکی دے رہے ہیں, ہم آپ کو ماریں گے, ہم آپ پر حملہ کریں گے. میرے دوستو یہ یہودیوں کے دشمن نہیں ہیں, یہ یہودیوں کا چربا ہے, یہ پھٹی ہوئی یہودیت ہے, یہ اسلام نہیں ہے. آج اس کا کوئی بڑا مرتا ہے تو پاکستان میں عجیب بات ہے, عجیب بات ہے, مسلمان غمگین ہے. جی وہ تو اسرائیل کا دشمن تھا. میں اشارے میں بات کر رہا ہوں, آپ سمجھیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جہاز اس کا گرتا ہے, مرتا ہے, لوگ غمگین ہیں. جی وہ اسرائیل کا دشمن تھا, وہ یہودیوں کا دشمن تھا. بھائیوں یہ یہودیوں کے دشمن نہیں ہیں, یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں, یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں. اس لیے صحابہ کو بے وقوف کہا ہے کہ یہ یہودیوں سے کوئی دشمنی کرتے ہیں, یہودیوں کو کیوں مارتے ہیں. میرے دوستو آپ کہیں گے مولوی صاحب سخت بات کر رہے ہو. میں سخت بات نہیں کر رہا, میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہودی وہ قوم ہے جو خدا کے نزدیک مبعوث ترین قوم ہے. اللہ آپ کی نماز اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک آپ یہودیوں سے برات کا اعلان نہ کریں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آپ نماز میں یہ سورت 48 مرتبہ پڑھتے ہیں اور 48 مرتبہ برات کا اعلان کرتے ہیں, اللہ میں یہودیوں سے بچانا, عیسائیوں سے بچانا. آپ کو اللہ کہتے ہیں برات کا اعلان کرو. اتنا غلیظ ترین قوم ہے یہودیت,
لیکن میرے دوستو یہودیت جتنا غلیظ ترین ہو، لیکن جس کو یہ نبی مانتے ہیں اس کے ساتھیوں کو کچھ نہیں کہتے، ان کے دوستوں کو کچھ نہیں کہتے، ان کے صحابہ کو کچھ نہیں کہتے۔ میں کیا کروں، یہ قوم اتنا غلیظ ترین قوم ہے، یہ میرے نبی کے گھرانے کو نہیں چھوڑتی، میرے نبی کے صحابہ کو نہیں چھوڑتی۔ آپ پھر کیا کیسے کہیں گے مولوی صاحب آپ سخت بات کر رہے ہو؟ میں کہتا ہوں، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے یہ یہودی اور یہ لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ ایک ہیں۔ لاکھ تمہیں کہیں ہم اسرائیل کے دشمن ہیں، ہم یہودیوں کے دشمن ہیں، لاکھ تم کو کہیں نہیں نہیں، بلکہ یہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، یہ دوست ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں۔ قرآن کہتا ہے۔ آج لوگ اعلان کر رہے ہیں جی بین المذاہب ہم آہنگی، یہ کیا ہے؟ یہ یہی چیز ہے، کہو کہ یہودی بھی اچھے ہیں، عیسائی بھی اچھے ہیں، مسلمان بھی اچھے ہیں، ہندو بھی اچھے ہیں، یہ کوئی عجیب بات ہے؟ حق کیسے معلوم ہوگا یہ حق ہے؟ کیسے معلوم ہوگا یہ باطل ہے؟ آپ باطل کو بھی حق کہیں اور حق کو بھی باطل حق کہیں، کیسے معلوم ہوگا اس میں حق کون ہے باطل کون ہے؟ ایک آدمی خدا کو ایک مانتا ہے، اس کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، ایک وہ آدمی ہے جو خدا کے ساتھ شرک کرتا ہے، یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی بھائی؟ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ یہ صحابہ پر اس لیے ناراض تھے کہ صحابہ یہودیوں کے دشمن کیوں ہیں، اس لیے وہ بے وقوف کہہ رہے تھے۔ میرے دوستو میں آخری بات عرض کرتا ہوں پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آپ حضرات درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا پیغمبر دنیا میں جائے، کیا کرے؟ قرآن کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، قرآن کی تعلیم دے، وَالْحِکْمَةِ، حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، میرا پیغمبر دنیا میں جا کر لوگوں کے دلوں کو پاک کرے، لوگوں کے دلوں کو پاک کرے، صاف کرے۔ یہ پیغمبر کا فریضہ ہے، پیغمبر یہ کام لے کر آئے ہیں، یہ ذمہ داری لے کر آئے ہیں۔ کیا کرے پیغمبر میرے دوستو؟ آپ میرے ساتھ ایک منٹ بولیں گے، پیغمبر دنیا میں کیا کرے بھائیوں؟ لوگوں کے دلوں کو پاک کرے، لوگوں کے اعمال اخلاق کو پاک کرے۔ یہ پیغمبر کا فریضہ منصبی ہے، مستقل فریضہ ہے پیغمبر کا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں پیغمبر نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا؟ سب بولیں گے میرے ساتھ، میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں۔ پیغمبر نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا؟ کیا ہے نا؟ اور پیغمبر اس کام میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ ہوئے ہیں نا؟ میرے دوستو وہ لوگ جن کو بکریاں چرانا نہیں آتا تھا، وہ لوگ جن کو اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، جب وہ پیغمبر کی صحبت میں آئے، اور میرے دوستو آپ سنتے نہیں ہیں حضرت فاروق اعظم رو رہے ہیں، صحابہ نے ان سے پوچھا کہ فاروق کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا یہاں میں اونٹ چراتا تھا، میرا والد میرے چہرے پہ تھپڑ مارتا تھا، کہتا تھا کہ اے عمر تجھے تو اونٹ چرانا نہیں آتا، تو زندگی کیسے گزارے گا؟ آج میں سوچتا ہوں عمر
تو لب ہلاتا ہے رب قرآن اتار دیتا ہے، تو درہ مارتا ہے زلزلہ رک جاتا ہے، تو چٹھی لکھتا ہے دریا چل پڑتا ہے۔ عمر یہ کس کا فیض ہے؟ یہ محمد کریم کا فیض ہے۔ حضور نے اصلاح فرمائی یا نہیں فرمائی؟ دلوں کو پاک کیا یا نہیں کیا؟ میرے دوستو، اگر آپ کا عقیدہ نظریہ ہے پیغمبر نے لوگوں کے دلوں کو پاک کیا ہے اور